آج کی دنیا ثقافتی اختلافات، سیاسی تقسیم اور جغرافیائی سیاسی تنازعات دوچار ہے۔ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے ایک چیلنجنگ ماحول جو سٹارٹ اپس کی تلاش میں ہے، جو وینچر پیمانے پر منافع فراہم کرنے کے لیے کافی بڑھ سکتا ہے۔ کمپاس ویسی نے اس بکھری ہوئی دنیا کو نیویگیٹ کرنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے میں مدد کے لیے ایک علاقائی طور پر حساس حکمت عملی تیار کی ہے، اور یہ ایک نئے ہوں 6 ملین فنڈ فرم 7.5 ملین کے ساتھ اس نقطہ نظر کی طرف تازہ سرمایہ لگا رہا ہے، فرم نے ٹیک کرنچ کو بتایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC سے ان کے تبادلے سے چند گھنٹے قبل جسٹس محسن اختر کیانی نے متنبہ کیا کہ ہائی کورٹ PTA ٹریبیونل کے فنانس ممبر کی عدم تعیناتی سے متعلق کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کرے گی۔ سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے خبردار کیا کہ اگر اوتن مئی تک اہلکار تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم کو ذاتی طور پر پیش ہو کر تاخیر کی وضاحت کرنا ہوگی۔ اسلام آباد صدر آصف علی زرداری، جو اس وقت چین کے سرکاری دورے پر ہیں، نے منگل کو عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زی تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران صدر زرداری نے مجسمہ چوک پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے اعلیٰ سطحی وفد اور ممتاز یورپی کمپنیوں کے کاروباری نمائندوں نے منگل کو ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اسلام آباد کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ اس وفد کی قیادت یورپی کمیشن وزیر اعظم ہاؤس ہار کیا۔ اس وفد کی قیادت یورپی کمیشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل برائے بین الاقوامی شراکت داری کے ایشیا پیسفک پیٹر سٹبس کر رہے تھے، اور اس میں یورپی انویسٹمنٹ بینک کی محترمہ تھوریا ٹریکی اور معروف یورپی کمپنیوں کے سینئر ایگزیکٹوز بشمول ایڈیڈاس کے نائب صدر مینویل پوسر، انریٹس کے نائب صدر کارل شلوگل باور اور ایکیا کے ریجنل ڈائریکٹر دیتر میتکے۔ ریاستہائے متحدہ کی ایک وفاقی اپیل عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن کریک ڈاؤن میں گرفتار ہونے والے زیادہ تر لوگوں کو بانڈ پر رہائی کے موقع کے بغیر لازمی حراست میں رکھنے کے عمل کو مسترد کر دیا ہے۔ منگل کو 3 کے فیصلے میں نیو یارک میں قائم امریکی عدالت برائے اپیل برائے سیکنڈ سرکٹ کے ایک پینل نے کہا کہ انتظامیہ نے پالیسی کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک ناول پر انحصار کیا، لیکن دہائیوں پرانے امیگریشن قانون کی غلط تشریح کی۔ اوپن AI کے خلاف اپنے مقدمے میں منگل کو ایلون مسک کی گواہی کے سب سے دلچسپ حصوں میں وہ خیراتی ادارہ نہیں تھا جس کا دعویٰ ہے کہ اس سے چوری ہوئی تھی۔ ہم سب جانتے تھے کہ آنے والا ہے، بات ایک پرانے دوست کی تھی۔ میں مسک نے واحد کہ اوپن AI کے شریک بانی کے لیے ان کے بنیادی محرکات میں سے خاص طور پر ایک ایسی گفتگو مسک نے AI سیفٹی کے حوالے سے ناکامی تھی، خاص ایک ایسی گفتگو جس میں مسک نے انسانیت کو مٹانے کے امکانات کو بڑھایا اور پیج نے اسے ٹھیک کے طور پر روک دیا جب تک کہ AI خود زندہ رہے۔ پیج نے مسک کو پرو ہیومن ہونے کی وجہ سے سبز کہا، مسک نے رویہ کو پاگل کہا۔ ارب پتی مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی نے ہندوستان میں اپنے جنگلی حیات کی پناہ گاہ میں داخل ہونے کی پیشکش کی ہے، اتسو کوکین ہپوز، جو اس وقت کولمبیا میں مقیم ہے، جہاں حکومت ان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کولمبیا کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈز میں سے ایک پابلو اسکوبار کے ذریعہ اتنو اتسو کی دہائی میں ملک میں متعارف کرائے گئے ہپو جانوروں کی نسل سے ہیں، جنہوں نے لاطینی امریکہ کے سب سے بڑے پرائیویٹ چڑیا گھر میں جانوروں کی وسیع اقسام رکھنے کی کوشش کی۔ FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر ایک بار پھر ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے فرد جرم عائد کی ہے، اس بار ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جس میں حکام نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خطرہ ہے۔ منگل کو فرد جرم کامی کے خلاف محکمہ انصاف کے ایک سابقہ فوجداری کیس کے پچھلے سال الگ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ 60ویں دن میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور افراط زر کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے کارروائی فروری کو ایران پر اپنا حملہ شروع کیا۔ تہران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، جو خلیج کو خلیج امان سے ملانے والا تنگ چینل ہے، جس کے ذریعے دنیا کی تیل اور گیس کی تقریباً 22% برآمدات مشرق وسطیٰ سے ہوتی ہیں، خاص طور پر ایشیا اور یورپ کو بھی۔ ایلون مسک نے اوپن AI کے مستقبل کے بارے میں ایک عالی داؤ پر چلنے والے مقدمے میں موقف اختیار کیا ہے۔ چیٹ GPT بنانے والے کے خلاف اپنا مقدمہ خیراتی دینے کے دفاع کے طور پر کاسٹ کیا ہے۔
دنیا کا سب سے امیر شخص اوپن اے آئی، اس کے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سیم آلٹمین اور اس کے صدر گریگ بروک مین کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، اور منگل کے روز موقف پر کہا کہ انہوں نے اوپن اے آئی کے انسانیت کے لیے اے آئی کے خیر خواہ اسٹیورڈ بننے کے مشن کو ترک کر کے اور غیر منافع بخش کو منافع بخش ادارے میں تبدیل کر کے اس کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز III نے ریاستہائے متحدہ کی کانگریس کے سامنے ایک تقریر کا استعمال کرتے ہوئے نیٹو اتحاد کا وعدہ کیا اور روس کے جاری حملے کے دوران یوکرین کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ منگل کو یہ خطاب شاہی کے 4 روزہ دورہ امریکہ کے دوران ہوا، جس میں ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید اور دیرینہ اتحادیوں کے درمیان تجارتی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ خویچا کواراتسخیلیا اور عثمان ڈیمبل نے 2-2 گول، کیونکہ پیرس سینٹ جرمین نے اپنے چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کے ایک مہاکاوی پہلے مرحلے میں بائرن میونخ کو 5 چوٹ سے شکست دی۔ یہ ایک غیر معمولی مقابلہ تھا جو مقابلے کے اس مرحلے پر اب تک کا سب سے زیادہ گول کرنے والا میچ بن گیا۔ منگل کی رات اکیلے پہلا ہاف جنگلی تھا۔ ہیری کین نے بائرن کو پنالٹی سے برتری دلائی، صرف کواراتسخیلیا کو برابر کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ جان نیویس نے ایک پرجوش پارک ڈی اسپرنسز میں میزبان ٹیم کی قیادت کی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی سوڈان میں تقریباً 80 لاکھ افراد شدید بھوک کے خطرے سے دچار ہیں، کیونکہ تنازعات اور نقل مکانی پہلے سے ہی سنگین انسانی بحران کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ مہنگائی ہے۔ منگل کو شائع ہونے والی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ مغربی افریقی ملک میں آنے والے مہینوں میں 7.8 ملین افراد خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، جو کہ آبادی کے 85% کے برابر ہے۔ بیلفاسٹ پولیس اسٹیشن پر کار بم حملے کی ذمہ داری قوم پرست گروپ نیو IRA کی جانب سے قبول کرنے کے بعد شمالی آئرش پولیس نے ایک گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ شمالی آئرلینڈ کی پولیس سالہ شخص کو برطانیہ کے دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور بیلفاسٹ کے مشرق اور مغرب دونوں جگہوں پر تلاش جاری ہے۔ برطانیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں حال ہی میں فرقہ وارانہ دباؤ بڑھ رہا ہے، سیاسی معاہدے کے بعد کئی دہائیوں سے جاری تشدد کے خاتمے کے 38 سال بعد۔ امریکی انٹیلی جنس ایجنسیاں اس بات کا مطالعہ کر رہی ہیں کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ماہ پرانی جنگ میں ایک طرفہ فتح کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ وائٹ ہاؤس کے لیے سیاسی ذمہ داری بن جاتے ہیں، تو ایران کیا جواب دے گا؟ اور اس معاملے سے واقف ایک شخص نے کہا، انٹیلی جنس برادری انتظامیہ کے سینئر حکام کی درخواست نے کہا پر دوسروں کے ساتھ اس سوال کا تجزیہ کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کا مقصد ٹرمپ کے ممکنہ طور پر تنازع سے، جس کے بارے میں کچھ عہدیداروں اور مشیروں کو خدشہ ہے کہ اس سال کے آخر میں ہونے والا وسط انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے گہرے نقصانات میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک ہندوستانی ارب پتی کے بیٹے نے کولمبیا کو اس مسئلے سے نجات دلانے میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے جس سے وہ برسوں سے جکڑا ہوا ہے۔ ہپوز کا ایک ریور جس کا تعلق منشیات کے مشہور مالک پابلو ایسکوبار سے ہے۔ ایسکوبار، جسے 1903 میں پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، غیر قانونی طور پر غیر ملکی جانوروں کو درآمد کرتا تھا، جس میں ایک نر اور ایک مادہ ہپوپوٹیمز بھی شامل تھا، جسے کوکین ہپوز کہا جاتا ہے۔ اوپن اے آئی کے 2 بانیوں سیم آلٹمین اور ایلون مسک کو ایک دوسرے کے خلاف ایک مقدمے کی سماعت کیلیفورنیا میں شروع ہوئی ہے، جس میں فریقین کمپنی کی تاریخ اور صارفین کے لیے ذمہ داریوں کے بارے میں دوہری داستانیں پیش کر رہے ہیں۔ گہرے رنگ کا سوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے مسک سے ان کے ایک وکیل نے پوچھا کہ جب اس نے موقف اختیار کیا تو مقدمہ کیا تھا۔ یورپی قانون سازوں نے فعال رضامندی کے بغیر جنسی کو عصمت دری کے طور پر بیان کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، جو یورپی یونین میں خواتین کے حقوق اور جنسی تشدد سے بچ جانے والوں کے لیے ایک تاریخی قدم ہے۔ منگل کو بھاری اکثریت سے منظور ہونے والی یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد یورپی یونین کے تمام رکن ممالک پر زور دیتی ہے کہ وہ رضامندی کے لیے صرف ہاں کا مطلب ہاں کا قانونی معیار اختیار کریں، جبکہ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ جبر کے ذریعے حاصل کی گئی ہاں درست نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر روس کی طرف سے چوری شدہ اناج کو اسرائیلی بندرگاہوں پر اتارنے کی اجازت دی ہے اور اس کھیپ میں ملوث کسی بھی شخص پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، جو کیف کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام سے متعدد اپیلوں کے باوجود جاری ہے۔ میں زیلنسکی کا منگل گیا تک گہری ہوتی ہوئی درار کی عکاسی کرتا ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان گہری ہوتی ہوئی درار کی عکاسی کرتا ہے، جسے پنومیتس نامی بحری جہاز کی اسرائیلی
پانیوں میں آمد نے سر پر لایا جو گزشتہ ہفتے حیفا بے میں داخل ہوا تھا اور اس وقت سمندر کے کنارے لنگر انداز ہے بظاہر برت کا انتظار کر رہا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز مقبوضہ یوکرین کے علاقوں سے چوری شدہ گندم لے جا رہا ہے اور اس ماہ حیفا میں گودی اور اتارنے کے لیے یہ دوسری کھیپ ہوگی۔ ایک اسرائیلی فوجی بٹالین جس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں CNN کی ایک ٹیم پر حملہ کیا تھا اور اسے حراست میں لیا تھا، 1 ماہ کی معطلی کے بعد دوبارہ تعینات کر دیا گیا ہے، ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے نے CNN کو بتایا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریزرو یونٹ بٹالین کے تحت کام کرتا ہے نے ایک تعلیمی سیمینار اور اضافی تربیت سے گزرا۔ اسرائیل کے آرمی ریڈیو کے مطابق یہ یونٹ آنے والے دنوں میں مکمل آپریشن کی سرگرمیوں میں واپس آنے کی امید ہے۔ یونانی پولیس نے ایتھنز میں دوہری فائرنگ کے الزام میں ایک 19 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مشتبہ شخص کو منگل کے روز دارالحکومت کے مغرب میں 200 کلومیٹر میل سے زیادہ دور پاترا شہر سے حراست میں لیا گیا، جس کے بعد ایک بڑی تلاشی لی گئی۔ مشتبہ شخص نے مبینہ طور پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جب اس نے ایتھنز کے وسط میں ضلع کیرومیکوس میں سوشل سیکورٹی ایجنسی کے اندر فائرنگ کی۔ جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ دنیا کا سب سے وسیع ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاہدہ ہے۔ اس کے انہوں نام سے دستخط کنندگان ہیں اور یہ ایک سادہ اصول پر مبنی ہے، جو ممالک جوہری ہتھیاروں کے بغیر انہیں حاصل نہیں کریں گے اور جو کریں گے وہ انہیں ترک کر دیں گے۔ واشنگٹن ڈی سی ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا سستوں دن کا راستے میں ایک کانٹے کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا وہ تنازع کی حمایت میں یا مخالفت میں یا خاموش رہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون سازوں کو تکنیکی طور پر اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ پر چانسلر کی تنقید پر جرمنی کے فریڈرک مرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے تنازع ضروری تھا۔ منگل کے روز ٹرمپ کا تبصرہ یورپی اور نیٹو کے اتحادیوں کے ساتھ جنگ کی مکمل حمایت یا اس میں حصہ لینے کی خواہش نہ رکھنے پر ان کی اکثر مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ تقریباً جیسے ہی اوپن AI نے اعلان کیا کہ اس کے بڑے سرمایہ کار اور کلاؤڈ پارٹنر مائیکروسافٹ کے پاس اب اس کی کسی بھی مصنوعات کے خصوصی حقوق نہیں ہیں، ایمیزون نے خوش ہونا شروع کر دیا۔ پیر کو نظرثانی شدہ اوپن AI مائیکروسافٹ معاہدے کے اعلان کے بعد امازون کے CEO اینڈی جسی نے ایک ٹویٹ میں نوٹ کیا کہ یہ ایک بہت دلچسپ اعلان تھا۔ اس معاہدے نے اوپن AI کے AWS کو اپنی مصنوعات پیش کرنے کی اجازت دینے کا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ مسئلہ ایمیزون کے 7 بلین تک کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد کرسٹل ہو گیا۔ اسلام آباد اس سال توانائی کی قیمتوں میں 24% اضافے کا امکان ہے، جو 2020 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے ان کی بلند ترین سطح پر ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ عالمی اجناس کی منڈیوں کو شدید جھٹکا دیتی ہے۔ ورلڈ بینک گروپ نے اپنے تازہ ترین کموڈٹی مارکیٹس آؤٹ لک میں کہا مجموعی طور پر 2020 میں اجناس کی قیمتوں میں 70% اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کی وجہ توانائی اور کھاد کی ریکارڈ بلند قیمتیں ہیں۔ متعدد ذرائع نے BBC کے امریکی پارٹنر CBS نیوز کو بتایا کہ FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر دوسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے اور انہیں امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے عائد کردہ الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مخصوص الزامات معلوم نہیں ہیں، لیکن ذرائع نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک تصویر سے ہے جو کامی نے مختصر طور پر گزشتہ سال انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ سمندری گولے تس چس تولس نمبر بناتے ہیں۔ نیپالی کو پیماؤ نے ماؤنٹ ایورسٹ پر برف کے ایک بڑے ٹکڑوں سے گزرنے والے راستے کو صاف کر دیا ہے، جس نے کو پیماؤ کو 20 کیمپ کے اوپر جانے سے 2 ہفتوں سے روک دیا ہے۔ نیپال کے سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل رام کرشنا لمیشانے نے BBC کو بتایا کہ آئس فال کے ڈاکٹروں نے اب کیمپ 2 تک رتگائی ہیں، جو تقریباً 100 سے 100 میٹر 2 قریباً 100 سے فٹ بلندی پر واقع ہے۔ عرب امارات UAE تقریباً 6 سال کی رکنیت کے بعد اگلے ماہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کے اوپیک اور اوپیک گروپس چھوڑ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ اس کے فیصلے سے اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے حالیہ سرمایہ کاری کے بعد طویل مدت میں توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ متحدہ عرب امارات نے توانائی کی دنیا کے سب سے زیادہ بااثر گروپوں میں سے ایک کے بنیادی ستون کو ہٹاتے ہوئے
اور وسیع اوپیکس فریم ورک سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ خلیجی ملک جس کی یومیہ تقریباً 64 ملین بیرل کی گنجائش ہے اور پیداوار بڑھانے کے لیے اہم گنجائش ہے، نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ قومی مفادات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے تنظیم چھوڑ دے گا۔